جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی امریکہ کے اندر انتظامیہ کی تبدیلی ہوئی اور جو بائیڈن الیکشن جیتے، اس سے پہلے ایک معاہدہ طے پایا تھا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور اس معاہدے کا پیش رفت کیا ہے اور جو معاملات ہیں کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے افغان امور کے ماہر ہے شاہد خان. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ نئی انتظامیہ کے بعد لگ ایسے رہے کہ معاملات جو ہیں، ظاہر ہے اس نے اپنا اختیارات سنبھالنے ہیں، چینج ہونی ہے، تو کہاں تک پہنچا ہے معاملہ اور کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو نئی انتظامیہ امریکہ میں جنوبی صدارتی انتخابات ہوئی ہیں. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے ابھی تک مذاکرات پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے، اس لیے کہ پہلے بھی جو بائیڈن جب 2010 میں تقریباً یا 2008 کے اس میں جب یہ نائب صدر تھے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جنوری 2011 تک افغانستان سے امریکی افواج کو انخلا کرنا چاہیے. تو ان کی بیسک جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان سے بہرحال امریکی افواج کا انخلا ہونا چاہیے. البتہ فوری طور پر ہونا چاہیے یا اس میں جو ہے وہ کچھ وقت لگنا چاہیے. اس میں جو بائیڈن کی وہ پالیسی یہی ہے کہ جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہوتا، جب تک وہاں پر امن نہیں آ جاتی ایک طرح سے، اس وقت تک افغانستان سے امریکی انخلا نہ ہو. اچھا شاہد خان صاحب، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ نیٹو نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ تھوڑا سا آرام سے نکلنا چاہیے، جس کو پاکستان نے بھی ساتھ انڈورس کرنے کی کوشش کی. لیکن ابھی ریسنٹلی اطلاع یہی ہے کہ مائک پامپیو جب وہاں آیا ہے تو انہوں نے نیٹو سے بات کرا کے آئی ہے. وہ جو افغان طالبان کا اور حکومت کا تھا، جو حکومت سمجھتی تھی کہ ہم اس کو اس معاہدے کی تسلسل نہیں مانتے جو امریکہ اور طالبان کا علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا سا اطلاع دیجیے، کیونکہ باقی چیزیں تو پرانی ہیں، تازہ جو صورتحال ہے اس کے کیا حالات ہیں؟ 22 نکات ٹوٹل جو دونوں مذاکرات، افغان حکومت کے مذاکراتی ٹیم اور طالبان کے مذاکراتی ٹیم کے درمیان طے ہونی تھی. یہ وہ اصطلاحات تھی اور یہ وہ توافق تھی، وہ چیزیں تھی جس پر آئندہ میں مذاکرات ہونے تھے طالبان اور افغان حکومت کے مذاکراتی ٹیموں کے درمیان. تو 22 نکات میں سے ٹوٹل 19 نکات پر اسی وقت ہی جو ہے وہ توافق ہوا تھا. البتہ کچھ 3 نکات ایسے تھے جس پر توافق اس وقت نہ ہو سکا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ افغانستان میں جو مذاکرات ہوں گے اس کا بنیاد کس پر ہوگا، کس فقہ پر ہوگا. تو اس میں یہ تھا کہ فقہ حنفی پر ہوگا. دوسرا ایک یہ تھا کہ افغانستان میں جو جنگ اب تک ہوئی ہے، یہ 20 سالہ جنگ ہوئی ہے، اس کو کیا نام دیا جائے گا، اس کو جہاد کہا جائے گا یا اس کو جنگ کہا جائے گا. تو یہ 2 نکات اس وقت لیک ہوئی تھی اور اس پر طالبان نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے بندوں نے یہ خبر لیک کی ہے. جب تک ایک چیز پر توافق نہ پایا جائے اس وقت تک لیک نہیں کرنی چاہیے. البتہ اس کے بعد ایک نکتہ باقی رہا کہ یہ مذاکرات جو بین الافغان مذاکرات ہوں گے، یہ اس امن معاہدے کا تسلسل ہوگا جو امریکہ کے ساتھ طالبان کا ہوا ہے، یا یہ افغان حکومت کے ساتھ الگ سے مذاکرات ہوں گے. ایک نقطے پر تقریباً توافق نہیں ہو رہی تھی اور 1.5 ماہ گزرنے کے بعد اب اطلاعات یہ ہے کہ اس پر توافق ہوا ہے. گزشتہ تقریباً 1 ہفتے پہلے افغان حکومت کی کچھ بندے، افغان حکومت جو مذاکراتی جو کمیٹی ہے اس کے بندے ایک افغان طالبان کے رکن جو مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہے، ان کے گھر پر رات کو تھے اور رات ہی کو دونوں کا توافق اس پر ہوا ہے. البتہ جو توافق ہوا ہے اس میں پہلے تو یہ تھا کہ طالبان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکی معاہدے کا تسلسل ہوگا، لیکن اب جو توافق ہوا ہے اس میں دونوں کا جو ہے وہ دونوں کو برابر رکھا گیا ہے. اس میں افغان حکومت کو بھی فیور دیا گیا ہے، امریکہ کی امن معاہدے کو بھی فیور دیا گیا ہے. وہ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہمارے آئندہ مذاکرات میں آئے گا اس کو ہم جو امن معاہدہ 29 فروری کو دوحہ میں ہوا ہے اس کے مطابق دیکھا جائے گا. اگر اس کا حل اس امن معاہدے میں موجود ہو تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اسی امن معاہدے کے اصول کے مطابق وہاں پر جو لکھا گیا ہے اسی کے مطابق ہم اسے حل کریں گے. دوسرا آپشن یہ رکھا گیا ہے کہ اگر اس میں بھی اس کا حل موجود نہ ہو ان اصول کے مطابق تو پھر اس کو ہم 2 مذاکراتی ٹیموں کے درمیان اس مسئلے کو جو آئندہ مذاکرات میں آئیں گے اس کے مطابق. اچھا یہ بالکل زبردست بات ہوگی کہ وہ پہلے امبریلا وہی رہے گا، چھتری وہی رہے گی، بیچ میں سے اگر حالات اس میں اس ایگریمنٹ میں نہیں ہوا تو نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو جو بیسک ہے میں اس کو بھی بیان کروں. تیسرا آپشن اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ اگر دونوں مذاکراتی ٹیموں سے بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو اس وقت افغان عوام کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے گا. گویا ایک طرح سے الیکشن اس پر کیا جائے گا، افغان عوام کی رائے اس کی لی جائے گی ایک مسئلے کے بارے میں. اچھا اس میں تو طالبان کا بڑا اعتراض تھا شاہد خان صاحب، طالبان کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا
کہ ہم پاپولر ووٹ کی بنیاد پہ رائے نہیں لیں گے، ہم اہل و رائے جو ہیں ان کے بارے میں ہم طے کریں گے. خیر وہ طے ہو جائے گا، وہ تو خیر بات ہے اب کون کس طرح گروپس کو. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اگلی جو مذاکراتی ٹیم بنے گی، جو مذاکرات کی ٹیبل سجے گی، اس میں افغان جو گورنمنٹ ہے وہ بین الاقوامی باقی قوموں کے اندر ایک گروپ کی حیثیت سے آئے گی یا گورنمنٹ کی حیثیت سے آئے گی؟ بنیادی طور پر طالبان کو جو یہاں پر ایک طرح سے فتح ملی ہے وہ اسی نقطے کی بنیاد پر ملی تھی، کیونکہ وہ طالبان چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہوگا، انٹر افغان مذاکرات جو ہوں گے، امن معاہدے کا تسلسل ہوگا، یعنی اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو معاہدے میں لکھا گیا ہے اس میں صاف طور پر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغان حکومت بطور ایک ادارہ، بطور ایک مذاکراتی ٹیم کے ممبر کے وہ یہاں پر شرکت کریں گے. تو بنیادی طور پر طالبان کی فتح یہاں پر ہوئی ہے کہ انہوں نے افغان حکومت کو رسمی طور پر مانا نہیں ہے، اور افغان حکومت جو ابھی تک اس نقطے پر اتفاق نہیں کرے تو اس کی وجہ بھی بنیادی یہی تھی کہ اس میں افغان حکومت کو ادارے کے طور پر، ایک حکومت کے طور پر نہیں رکھا گیا تھا. تو یہ کب تک کا توقع ہے اس کا اعلان کا؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب وہاں گئے ہوئے تھے اور اس نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کی صورتحال پہ نکلی ہے، اور ایک اور راستہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو طالبان جو پاکستان کے خلاف جو پاکستان ٹی ٹی پی ہے اس کے بارے میں ایک خبر احسان نے چلائی تھی کہ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صلح صفائی کی صورتحال. یہ دونوں تبصرہ کرتی کیونکہ عمران خان کا وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس موقع کے اندر، خاص طور پہ نیٹو والے بیان کی حمایت کرتے ہوئے. بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آؤں گا. ہوا ریسنٹلی ابھی یہ ہے کہ جب وہاں پر توافق ہوا اس ایک نقطے پر، اور معصوم ستانکزئی نے جو طالبان کے مذاکراتی ٹیم کی جو سربراہ ہے شیخ اس کے حقانی صاحب، عبدالرحیم حقانی، ان سے یہ بات، ان سے یہ وعدہ کیا کہ اس نقطے پر ہم کنفرم ہو جائیں گے، اس پر ہم اتفاق کریں گے. لیکن جیسے ہی معصوم ستانکزئی یہاں پر افغانستان میں آئے تو اشرف غنی صاحب اور امر اللہ صالح نے اس کے ساتھ اتفاق اس نقطے پر نہیں کیا ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد وہ دوبارہ آج ان کا جانا طے تھا، لیکن وہ دوحہ پر واپس نہیں گئے، اور 4 جو مذاکراتی افغان حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے 4 مزید بندے انہوں نے وہاں دوحہ سے کابل بلا لیے ہیں، جو کل یا پرسوں وہاں سے آئیں گے. دوسرا افغانستان جو عمران خان کا وزٹ ہے اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ اس نقطے میں پر اتفاق سے بھی پاکستان کی جو ہے اس میں کوشش شامل ہے، اس لیے کہ عمران خان کے وزٹ کے 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ اس پر توافق ہوا ہے، اور اس کے بعد جب عمران خان وہاں پر گئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں عمران خان نے کہا کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تشدد کی کمی میں افغان حکومت اور اس امن معاہدے میں ہم مدد دیں گے. تو عمران خان کو گویا ایک طرح سے اس کا علم تھا، عمران خان کی کوشش ہی تھی کہ وہ تشدد کی کمی میں مدد کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا بیان اس سلسلے میں دیا ہے. ٹھیک. اچھا لیکن یہ بتائیے گا کہ وار چل رہی ہے، جنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، افغان طالبان کی روز ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ان کے زبیلہ مجاہد کی، آج اتنے لوگ مارے گئے، آج اتنے لوگ افغان فوج کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، آج اتنے ٹینک قبضہ کر لیے گئے، یہ سارا کچھ دونوں طرف کی ان کی خبریں جو ہیں سائملٹینیسلی آتی ہے. افغان گورنمنٹ بھی کہتی ہے، خاص طور پہ داعش کے گروپ کے اوپر اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے. یہ جو سچویشن ہے، یہ سچویشن اس معاہدے کے بعد ختم ہونے کی امکان لگتا ہے آپ کو؟ فی الحال اس کا امکان اس لیے نظر نہیں آ رہا جب تک دونوں فریقین ایک نتیجے تک نہیں پہنچتے، جب تک طالبان اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ جنگ بندی کرے، یا تشدد میں کمی کا ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی کی جائے کچھ معاہدے کچھ نکات پر اتفاق پائے جانے کے بعد، لیکن مکمل طور پر جنگ بندی کے حق میں طالبان کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ابھی جنگ شروع کر رکھی ہے اور وہ اسے اس وقت تک وہ اسے جاری رکھیں گے جب تک دونوں فریقین کسی ایک نتیجے تک نہیں پہنچتی، وہ ایک نظام تک نہیں پہنچتے، ایک ایسی حکومت تک کی تشکیل تک نہیں پہنچتے جس میں دونوں شریک ہو یا جس میں یہ ہو کہ ایک کو فیور دیا جائے، تو اس وقت تک جنگ بندی کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں. حکمت جان صاحب نے کہا تھا کہ پراپر امن کے لیے افغان حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے اور تاکہ اس کے بعد ایک صورتحال ورنہ جنگ چھڑ پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بین فریق مذاکرات شروع ہوں گے تو افغان حکومت تو لٹرلی ختم ہو جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد امن کی صورتحال رہے گی کہ وہ افغان حکومت کی طرف سے اور دونوں طرف چھیڑا چھاڑی جاری رہے گی؟
امن معاہدے میں جو ابھی فریقین شریک ہے اس کی خوبی بھی یہی ہے کہ اس میں تمام تنظیموں کو، تمام گروپوں کو، تمام جماعتوں کو نمائندگی دی گئی ہے. اس میں حکمت یار صاحب بھی شامل ہے، اس میں جو دوسری پارٹیز ہے وہ بھی شامل ہے. تو یہ مذاکرات کی خوبی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور جو معاہدہ ہوگا وہ سب کے اتفاق سے ہوگا، کسی ایک کے اختلاف سے معاہدہ نتیجے تک نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس ہفتے میں توقع ہے اعلان کی آپ کو آخری؟ اس ہفتے میں توقع تھی، لیکن چونکہ ابھی جو اختلاف سامنے آیا ہے اس کے بعد دیکھا جائے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ ممکن ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب، آپ نے تفصیل سے حالات کے مطابق جو اپنا تجزیہ پیش کیا. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ کرونا کی تباہ کاریوں کا، اور جو ٹیسٹ متعارف کرانے جا رہی ہیں 2 کمپنیاں، اس پر کریں گے بات.